سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح۔ اے رب تبارک و تعالی، میں فرعون کا محل جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنا بڑا محل چھوڑ کر تیرے لیے کھڑی ہوئی، مجھے جنت میں تیرے حساب سے جو مقام ہوتا ہے وہ عطا فرما میرے لیے۔ ربی ابن لی بیتن فی الجنہ، میرے لیے جنت میں گھر بنا جو تیرے نزدیک اچھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گھر بن چکا ہے، کیونکہ دل کے حالات تو میں جانتا ہوں۔ گھر بن چکا ہے، اپنی آنکھوں کو کھولو اور اب یہ دکھایا جا رہا ہے تمہارا گھر۔ آج ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے ایمان کی طاقت۔ دور حاضر میں ہم حق و باطل کے درمیان مارکا آرائی دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر آپ کو حق اور باطل کے درمیان جنگ نظر آ رہی ہے۔ یہ جنگ ہمیں بتاتی ہے کہ حق چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اگر وہ حق کے لیے کھڑا ہوا ہے تو حق اس کی مدد کرے گا، چاہے وہ کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان پہلی شرط ہے۔ ایمان جب لے آئے، ان تنصروا اللہ، ایمان لانے کے بعد جب تم اللہ کی مدد کرو گی، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں اس کے قدم کو جما دیتا ہے، ثابت قدمی ایسی عطا کرتا ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کا مد مقابل بہت ہی مضبوط ہے، اس کے باوجود یہ ڈٹے ہوئے کیسے ہیں؟ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو نکلا ہے وہ راہ خدا میں نکلا ہے، وہ اپنے قبیلے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں نکلا، اپنی برادری ثابت کرنے کے لیے، اپنی وطنیت ثابت کرنے کے لیے، قومیت ثابت کرنے کے لیے نہیں نکلا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ثابت قدمی ایسی عطا فرمائی کہ پوری دنیا حیرت زدہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ غزہ کے حالات دیکھیں، ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن دعائیں مانگ رہے ہیں، جبکہ ان بچوں سے آپ پوچھیں تو ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، شہید کر دیا گیا، گھر کا کوئی فرد نہیں موجود ہے، تنے تنہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی یاد اور اس پر ایمان کا اس طرح انہیں سبق پڑھایا گیا ہے ماں باپ کے دوارا کہ آج ماں باپ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ نہیں لیکن میرا خدا ہے۔ ورنہ ہاتھ کہاں اٹھا رہے ہیں آپ جب ماں باپ ہی نہیں ہے؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی ڈیل کینسل ہو جائے تو گھر کا ایک کونا یا آفس کا ایک کونا پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اتنے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں حال یہ ہے کہ ہم کاروبار اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو منہ میں دیوالا ڈالیں، ان کا خیال رکھیں، اور وہاں حال یہ ہے کہ گھر والے ہی مر چکے ہیں لیکن وہ نا امید نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے، جن کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں وہ کام ہمارا چھوٹ جائے یا اس میں کچھ کمی ہو جائے تو ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اور وہاں حال یہ ہے کہ جن کے لیے کمایا جاتا ہے وہی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن انہیں غم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور ہمیں غم ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ انہیں غم اس لیے نہیں ہے کہ وہ نکلے ہیں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اور ہم جو نکلے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اگر ہم نکلتے کمانے کے لیے یہ سوچ کر کہ جتنی کمائی ہوگی اس سے کچھ حصہ میں مسجد و مدرسوں کو بھی دوں گا، جہاں پر علماء پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان کی لو کو بڑھاتے ہیں، ایمان جگاتے ہیں، اسلام بتاتے ہیں، اسی طرح ان غربا اور مساکین کو جو میرے رشتہ دار ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، شرافت کی بنیاد پر میں ان کے گھر جا کر ان کی مدد کروں گا۔ جب تک کہ یہ انٹینشن پیدا نہیں ہوگا
کبھی بھی آپ اللہ کی راہ میں نہیں ہیں، آپ صرف پیٹ کی راہ میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ خوف زدہ ہیں. اب ان کو کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ وہ نکلے ہی اللہ کی راہ میں. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ یار اتنے دن سے جنگ ہو رہی ہے، کوئی مدد خدا بندی نہیں ہے. میں نے کہا سب سے بڑی مدد اور سب سے بڑا انعام اللہ نے یہ دیا ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو انہیں شہید کہا جاتا ہے. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی انعام ہی نہیں اس سے بڑا انعام. اور یہ چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ آپ جنگ سے باہر ہیں، ان کو برابر سمجھ میں آ رہی ہے. وہ موت کے منہ میں کھڑے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مرنا پسند ہے. تو جو قوم للہ مرنا چاہتی ہو، پسند کرتی ہو، اس قوم سے ڈرنا چاہیے. اور ڈرتے بھی یہ لوگ ڈرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی دولت ہے اور وہ ایمان کی ہے. اور وہ آج تک نہیں پتا ہے کہ وہ ایمان کا چپ کہاں لگا ہوا ہے کہ اسے نکال لیا جائے. پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے. اور یہی دولت کی بنیاد پر مسلمان جی رہا ہے. تو حق کے لیے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ صرف اور صرف جاں بازی کام نہیں آئے گی، بلکہ انٹینشن اور نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو اس کے بعد یہ چیزیں پیدا ہوگی. تو اللہ کا وعدہ ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. سوال یہ ہے کیا رب تبارک و تعالیٰ کی مدد کی جائے گی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت ہے بندوں کی مدد کی؟ معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. آیت کریمہ میں دیکھیے کیا فرمایا. فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اس آیت کریمہ کو اس طرح سے سمجھے کہ اللہ کو تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنا کوئی دنیاوی کام کرتے وقت یہ نیت کر لو کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کر رہا ہوں تو اللہ تمہاری مدد فرمائے. یعنی آپ کمانے کے نکلے، اگر آپ یہ سوچئے کسی غریب کا پیٹ بھروں گا، اتنا اگر اللہ نے مجھے دیا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ میری سیلری کم ہے. آپ کی جتنی سیلری ہے، جتنی کمائی، جتنی آمدنی ہے، اس سے کچھ حصہ نکالیے. اگر آپ کو آنے والے دنوں میں آپ کی کمائی میں بڑھوتری کرنی ہے، یہی طریقہ ہے. تو آپ جب اپنی کمائی کو، اپنے وقت کو، صرف کمائی نہیں ہوتی ہے، وقت بھی بہت عظیم چیز ہے. اپنے وقت کو، اپنی اولاد کو جب پالتے پوستے ہیں اور اس میں دین شامل کر دیتے ہیں تو آپ دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں. اور جب آپ دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اب اس میں یہ سوال یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھے کہ ہم دین کی مدد کر رہے ہیں، ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں؟ یہ ہم کیسے سمجھے؟ اس کا سمپل سا قاعدہ یہ ہے کہ جس مارکے میں اور جس جنگ میں آپ ہیں، چاہے بچوں کو پالنے کی جنگ ہو، گھر والوں کو پالنے پوسنے کی جنگ ہو، محلے کی تربیت کی جنگ ہو، کمانے کی اور کاروبار کرنے کی جنگ ہو، اس جنگ میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ ہی کی راہ میں تھے. کیونکہ اس کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. تو اگر کامیابی مل گئی اس مارکے میں تو سمجھ جائیں کہ آپ اللہ کی راہ میں تھے. کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہو اور تمہیں کامیابی نہ ملے. یہ تو اس کا وعدہ ہے. اور اگر کامیابی میں لیٹ ہوا، دیر ہوئی، تو اللہ نے فرمایا وہ یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جما دے گا. کتنا بھی لیٹ ہو جائے لیکن تم کبھی ہلو گے ڈولو گے نہیں. یہ سوچو گے کہ اللہ کی مدد آئے گی. اور ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارے لیے بہت ایکسکیوز بہت ہے کہ یہ اگر ہوتا نا تو پھر میرا ایمان دیکھتے آپ. اگر آفس کا ٹائم ایسا ہوتا تو پھر ہمیشہ مسجد میں دیکھتے. اگر اس طرح سے تھوڑا سا معاملہ ہو جاتا تو الحمدللہ وہ نمازیں میں پڑھ لیتا. اور اگر اتنا پیسہ اگر میرے پاس ہوتا، وہ پیسہ اس وقت تھا، تو آج میں عرفات کے میدان میں ہوتا. تو یہ ایکسکیوز صرف ہمارے لیے. آئیے میں آپ کو بتاؤں. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ناک کس طرح کاٹی؟ اسی کو مجبور کر دیا کہ اب میرے نبی کو تو پالے گا. کس کو پالا اس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. بچپن میں اس کے پاس بھیج دیا. کہا کہ تو قتل کرنے نکلا تھا، میرے دین کو ختم کرنے نکلا تھا، اب تیری یہ مجبوری ہے کہ تو میرے بندے کو پالے گا اور پھر یہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائے گا. مجبور کر دیا. اور اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ نے ایسا مجبور کیا کہ اسی کے بیڈ روم سے،
اسی کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایمان کا اعلان کر دی۔ مجبوری دیکھیے، انسان دنیا سے لڑ سکتا ہے، اپنی بیوی اگر اس کے خلاف ہو جائے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا سے لڑ سکتا ہے، اگر بیٹا اس کے خلاف ہو گیا، بیٹیاں بھی خلاف ہو گئی، ختم، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی دولت رکھ کے بھی وہ ناکام انسان ہے۔ اللہ نے کیسی ناکامی چکھائی کہ تم ہمارے دین کو ختم کرنے نکلے تھے، تمہاری خادمہ جو ان کے فرعون کے بچوں کا سر جھاڑتی تھی، بال سنوارتی تھی، اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لائی۔ کیا کر سکتے ہو؟ اب تم اگر خادمہ کو بھی مارو تو کیا بولیں گے لوگ کہ بس اتنی ہی طاقت ہے تمہارے پاس کہ مصر کا فرعون ہے اور خادمہ کو مار رہا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مجبور کر دیا، اور فرعون اگر مجبور ہوا ہے تو کسی اور طاقت کے سامنے نہیں، ایمان کی طاقت کے ساتھ، ایمان کی طاقت کے ساتھ۔ حضرت آسیہ کا جب ایمان اسے پتا چلا تو اس نے حکم دیا 4 کیلے لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 4 کیلے لو اور اس کو سلیب پر چڑھا دو، جس طرح سلیب پر چڑھایا جاتا ہے، ایک اس ہاتھ میں ایک اس ہاتھ میں اور دونوں پیروں میں کیلے ٹھوک دی گئی سلیب پر۔ اب آپ سوچیے، اور دھوپ میں لٹکا دیا گیا جب تک کہ اپنے دین سے واپس نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ کر دیا اور جب تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹتے تھے وہ، تو جیسے ہی ہٹتے تھے فرشتے ان کے اوپر سایہ کر دیتے تاکہ ان کو دھوپ نہ آئے۔ اب اس کو بتائیے کہ سایہ آپ کر رہے ہیں، کیلے نکال لیتے، اس سے بڑی مدد کیا تھی؟ کیل لگی ہوئی اور سایہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس کی مثال اس طرح سے دے دے کہ بندہ بہت بھوکا ہے اور آپ اسے اے سی روم میں بٹھا دیں گے، آپ ادھر آرام کریں، تو پیٹ ہی خالی ہے، اے سی روم میں بیٹھ کے کیا کروں گا میں؟ لیکن یہ سایہ آرام کے لیے نہیں تھا بلکہ یقین کے لیے تھا کہ جو تم پر سایہ یہاں کر سکتا ہے وہ تمہارے لیے کیا نہیں کر سکتا ہے۔ یہی ایمان تھا، اور سایہ تو سایہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آپ نے دعا کی، اے رب تبارک و تعالیٰ، میں فرعون کا محل جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنا بڑا محل چھوڑ کر تیرے لیے کھڑی ہوئی، مجھے جنت میں تیرے حساب سے جو مقام ہوتا ہے وہ عطا فرما میرے لیے۔ ربی ابن لی بیتن فی الجنہ، میرے لیے جنت میں گھر بنا جو تیرے نزدیک اچھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گھر بن چکا ہے، کیونکہ دل کے حالات تو میں جانتا ہوں، گھر بن چکا ہے، اپنی آنکھوں کو کھولو اور اب یہ دکھایا جا رہا ہے تمہارا گھر۔ اور انہوں نے اپنا گھر وہی سولی پر لٹکے ہوئے گھر دیکھا اور مسکرانے لگے۔ یہ مسکراہٹ بہت بڑی میزائل بن کر گری ہے فرعونیوں پر۔ وہ حیران ہو گئے، ارے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں کیلیں لگی ہوئی، یہ مسکرا رہی ہے۔ کہا کہ اسے کہتے ہیں ایمان کے تھا، کیونکہ وہ اللہ کے جلووں میں ہے۔ جو اللہ کے جلووں میں ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دنیا آ کے بتائے گی اتنا پیسہ لگا دو سود میں بہت پیسہ ملے گا، بولے گا نہیں۔ دنیا بولے گی بیوقوف انسان ہے، اتنا بڑا بیوقوف تاجر ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنا پیسہ مل رہا ہے ایک سود پر پیسہ لگانے میں، لیکن یہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں نا جو بڑے بڑے بیوپاریوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو غیر مسلم ہے، جہاں ان لوگوں کے نزدیک چلتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے یہ بھی سیکھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بتانے لگتے ہیں تم لوگ بیوقوف ہو، اتنا پیسہ رکھے ہو، لگاؤ اس میں، کیا حلال اور کیا حرام، پیسہ ہوتا ہے۔ لیکن جو جلووں میں ہو خدا کے، وہ کبھی بھی اس چیز کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ کہے گا میں غریب صحیح، اور وہ تو یہ کہے گا ارے میرے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے اور میں خدا کے جلووں سے بھاگ رہا ہوں۔ آسیہ تو فرعون کی بیوی تھی، آسیہ فرعون کے محل کی رانی تھی، کوئی کمی نہیں تھی، اس نے چھوڑ دیا خدا کے لیے۔ میں 2 روپے کے لیے کیا خدا کو چھوڑوں؟ میں 2 روپیوں کے فائدے کے لیے خدا کو چھوڑ دوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی مثال دی حضرت آسیہ نے کہ میں محل چھوڑ دی ہوں اور تم 2 روپیہ نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنے بچوں کی زندگی خراب کرو گے، حرام نوالا ان کے منہ میں ڈالو گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف نے آپ کو تعذیب کا معاملہ کیا، تکلیفیں دی، ریگستان میں لٹا دیا اور بالو گرم اور سینے پر گرم پتھر رکھ دیا، پھر بھی آپ احد احد کرتے رہے۔ بعد میں یہ واقعہ جب ختم ہو گیا، ظاہر سی بات ہے یہ سمپل سا قاعدہ ہے، کتنی بھی تکلیف آ جائے آپ یہ کہے کہ میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلا ہوں،
آپ نہیں رہے، آپ رہیں گے، وہ نہیں رہے گا۔ امیہ بن خلف ہے، فرعون تھا، سب چلے گئے۔ آج ذکر ہے تو حضرت آسیہ کا ذکر ہے۔ آپ کہو کہ ذکر تو فرعون کا بھی ہوا، ذکر وہ ہے جو اچھائی سے ہو، ذکر اصل میں وہ ہے جو اچھائی سے ہو، جو برائی سے ذکر ہو وہ کیا ذکر ہے؟ بہرحال جب ان سے پوچھا گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنی تکلیف آپ کو ہو رہی تھی تو آپ کیسے مینج کر رہے تھے اس وقت؟ کیسے احد احد کی صدائیں آپ سے نکل رہی تھی؟ آپ نے کہا کہ اس تکلیف کی کڑواہٹ میں ایمان کی چاشنی میں نے ملا دی، اور پتہ ہی نہیں چلی وہ کڑواہٹ، سمجھ ہی میں نہیں آئی ایمان۔ اب یہاں پر موازنہ دیکھیں، آپ کمپیریزن ہم کریں گے۔ بلال مرد ہیں، آسیہ عورت ہے۔ بلال غلام ہے، زندگی بھر آپ نے سامان ڈھوئے اور محنت کے کام کیے، آسیہ محل کی رانی ہو۔ بلال مرد ہے، آسیہ عورت ہے۔ بلال کام کرنے والے ہیں، مشقت اٹھانے والے ہیں، لیکن آسیہ نازک ہے، صنف نازک جسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن دونوں میں موازنہ دیکھیے آپ کہ اس میں بھی آپ بازی لے گئی، اور آپ نے کہا دنیا اگر یہ کہتی ہے کہ بلال مضبوط تھا تو میرے بارے میں کیا کہو گے؟ میں تو ایک عورت ذات ہوں، میں تو صنف نازک ہوں، تو میں اتنی مضبوط کیوں ہو گئی؟ تو سمجھ میں یہی آیا، کوئی مرد ہونے سے مرد نہیں ہوتا، بلکہ ایماندار ہونے سے مرد ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہے تو عورت بھی مرد ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو مرد بھی ہو کر فرعون ہے۔ کتنا کمزور محسوس کر رہا ہے اپنے آپ، چاروں طرف سے خادمہ نے بھی اس کے اگینسٹ آ گئی۔ تو یہ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دی ہے، اور اس کے لیے بس یہی صورت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے، یہ سوچے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ آپ جب مسجد کے لیے نکلیں تو 10 لوگ آپ کو روکنے کے لیے آئیں گے، لیکن آپ یہ سوچ لیں اب نکل گیا ہوں تو پہنچ کے رہوں گا۔ اب یقین مانیے، آپ سوچتے ہیں کہ میں گھر سے مسجد آ گیا، اللہ پہنچاتا ہے آپ کو، ورنہ کتنے ایسے درمیان سے چلے جاتے ہیں اور ایسے جاتے ہیں کہ کبھی نہیں آتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتا ہے، اور کیوں پہنچاتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میرے دین کے مدد کے لیے نکلے ہو نا، میں تمہاری مدد کروں گا، اور جب تم میرے دین کی مدد کرو گے تو تمہیں اس دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج دیکھ لیں غزہ کے معاملات کو، دیکھ لیں کتنے کمزور لوگ ہیں، لیکن کوئی کھڑا ہو سکتا ہے ان کے سامنے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نقصان پہنچاتا ہے تو یہ کہتا ہے نا، ارے کوئی مار تھوڑی نہ ڈالے گا۔ آدمی جب اپنے آپ کو حوصلہ دیتا ہے تو یہ کہتا ہے ارے کوئی جان تھوڑی نہ لے گا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جان بھی لے لو تو کھڑے رہیں گے۔ تو اب اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لاکھوں کی میزائل مار کر کون سی کامیابی حاصل کر لیں گے آپ؟ جبکہ سامنے جو ہے وہ باطل ہے، تو وہ جو باطل ہے اسے سمجھنا چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے کہ بڑے بڑے لوگ آئے اور ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ اور آج یہی حال اسرائیل میں ہے، آپ جا کر دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری دعائیں ہیں، اللہم شتت شملہم، ان کی جماعت کو پھوڑ دے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت سے کام کرتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار مدد نہیں آ رہی ہے، ارے اس سے بڑی مدد کیا ہے کہ اتنے لوگوں کو شہداء کے زمرے میں لے لیا، اور اس کے بعد یہ کیا کہ دشمن کے درمیان پھوٹ ڈال دی، آج پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہے۔ اس سے بڑی شرمندگی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کام رہا ہے، اور اس سے بڑا دشمن اس کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اب وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کیا کروں۔ تو یہ ساری کچھ اللہ کی مدد ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی فرعون آتے رہتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی امیہ بن خلف آتے ہیں۔ ہمیں بھی اسی طرح ڈٹ کر رہنا ہے، اور کبھی بھی اس راہ پر نہیں چلنا جو اللہ کی راہ کے علاوہ راہ ہے۔ اللہ کی راہ پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری مدد فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔